نے دنیا کی 100 عظیم ترین شخصیتوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو لکھنے کے لیے تقریباً 28 سال اس نے ریسرچ کرنے کا کام کیا۔ تو ریسرچ کرنے کے بعد جب اس نے اس کتاب کو شائع کیا تو انگلینڈ کے ایک ہال میں، کانفرنس ہال میں، اسے اب یہ بتانا تھا کہ دنیا کے 100 عظیم ترین شخصیات کون سی ہیں، اور ان 100 عظیم ترین شخصیتوں میں سب سے صفحے اول پر، پہلے نمبر پر وہ کون سی شخصیت ہے جو سب سے عظیم ترین شخصیت ہے۔ کانفرنس ہال میں کافی ہنگامہ تھا، یہ اسی کی زبانی الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ کانفرنس ہال میں کافی ہنگامہ تھا، لوگوں کو اس بات کا پہلے اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس بات کو سننا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ اس کے باوجود اس نے بات یہاں سے شروع کی کہ صحرا نما مکہ کی سرزمین پر ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک وقت یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ہوں، اور میں آپ کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے اور بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اس شخص کی اتنی سی دعوت تھی، لیکن وہاں اس شخص کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اس نے یہی جملے کہے ہیں کہ کوئی تیار نہیں تھا۔ اکثر لوگ، بڑی تعداد میں لوگ اس شخص کو جھوٹا سمجھتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ دنیا کا سب سے عظیم ترین شخص وہی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو لوگ اسے جھوٹا کہہ رہے تھے، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو جھوٹ کی عمر 1450 سال کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے سچا اور سب سے دنیا کی عظیم ترین اخلاق والا شخص اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریسرچ کرنے والا ایک کرسچن ہے، مائیکل ہارٹ نامی ایک شخص ہے، لیکن حضور کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے آپ کو مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کے ریسرچ کرنے کے بعد، آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات، آپ کی سیرت دیکھنے کے بعد وہ بھی قائل ہو جاتا ہے یہ کہنے پر کہ دنیا میں اگر کوئی احترام کے قابل ہے اور کوئی عظیم ترین شخصیت ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ خیر، وہ ریسرچ اپنی جگہ ہے، ہم تو مانتے ہیں کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت